بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے ان جوہروں کو میں نے سمندر نہیں کہا۔ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اس محاورے کا اطلاق آج پاکستان کے حالات پر پوری طرح ہوتا ہے، جہاں ایک طرف افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہیں، تو دوسری جانب ہمارے نوزائیدہ سیاستدان پاکستانی قوم کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کی ثقافت کیا ہے، اور اس میں بھارتی رقاصاؤں کے رقص کے ذریعے 5000 سالہ پرانی ثقافت کے نقش و نگار ابھار رہے ہیں۔ ادھر پنجاب میں اسپورٹس فیسٹیول کے نام سے ایک نئی رنگ بازی کی جا رہی ہے، جس میں آئے دن نئے عالمی ریکارڈ بنانے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر تعداد کے عالمی ریکارڈ بنتے ہوں تو پھر ہمارے پڑوسی عوامی جمہوریہ چین کی آبادی 1.25 ارب ہے۔ اس سے زیادہ عالمی ریکارڈ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس سلسلے میں خان صاحب کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے اپنی دکان سجا لی ہے۔ پاکستان کا قومی سرمایہ جس بےدردی سے ہم سندھ فیسٹیول، پنجاب یوتھ فیسٹیول اور ٹیلنٹ ہنٹ پر ضائع کر رہے ہیں، اگر اسی پیسے کو تعلیم کے فروغ، جان لیوا بیماریوں سے نجات، نوجوان نسل کے لیے اسٹیڈیم بنانے، پاکستانی عوام کو بجلی، گیس اور پانی اور زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے، عدالتوں میں انصاف دینے، ہسپتالوں میں دواؤں اور تھانوں میں داد رسی پر خرچ کرتے تو ہمارا شمار مہذب قوموں میں ہو سکتا تھا۔ دراصل پاکستان میں یہ انحطاط کا دور ہے۔ اب رجز خانوں کے ڈفلی بن چکے اور طبلِ جنگ کی جگہ طبلے نے لے لی، اور قومی ورثے کے ثبوت میں اب ہمارے ہاں صرف عالی شان کھنڈر پیش کرنے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ اس صورتحال کو مشتاق یوسفی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: تیغوں کے سائے میں پلنے والوں کے سروں پر جب کبوتر منڈلانے لگیں تو پھر سواری باد بہاری، مدیہ برج اور نگون میں ہی جا کر دم لیتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کبوتر خانے اور واجد علی شاہ نے پری خانے پر جتنی رقم صرف کی، اس کا 10واں حصہ بھی اپنے توپ خانے پر صرف کرتے تو یہ درگت نہ بنتی کہ ڈٹ کر لڑنا، اور درکنار ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی ہتھیار نہ تھے۔ ہمارے معاشرتی انحطاط کی حالت یہ ہے کہ تعلیمی شعبے میں ہمارا شمار دنیا میں 182ویں نمبر پر ہو رہا ہے۔ ایسی بیماریاں جو دنیا میں معدوم ہو چکی ہیں، وہ ہمارے ہاں تیزی سے پنپ رہی ہیں، جیسے پولیو اور ٹی بی وغیرہ۔ رشوت، بددیانتی، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، جھوٹی عدالتی شہادتیں، ناانصافیاں، اقربا پروری، خوراک میں ملاوٹ، مردہ جانوروں کے گوشت کی فروخت، جانوروں کی رگوں میں پانی بھر کر اس کے گوشت کو وزنی بنانا، اور عطائی ڈاکٹروں کا سر عام انسانی جانوروں سے کھیلنا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ پاک سرزمین پر بسنے والوں کے لیے کیا یہ بات شرم کا باعث نہیں کہ یہاں 4 سالہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ونی اور قرآن کے نام پر شادیاں کی جاتی ہیں؟ دراصل ہمارا شمار اس قوم میں ہوگا جو اپنی غلطیوں، لاپرواہیوں، کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر دوڑانے کو تیار نہیں۔ ہمیں یونانی فلسفی ایکٹیٹس کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جسم سے ورم، پھوڑے اور رسولیاں دور کرنے کی نسبت اپنے ذہن سے غلط خیالات خارج کرنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہماری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقول ایسی ہو چکی ہے کہ چھانتے رہو مچھروں کو
اور نگلتے رہو اونٹوں کو۔ ہمارے معاشرتی زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم احساس زیاں اور خود احتسابی کے عمل سے عاری ہو چکے ہیں۔ ایک ریڈ انڈین قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کو خیر و شر کی طاقت کے بارے میں بڑا تاریخی سبق دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، ہمارے اندر خیر و شر کے دو بھیڑیے ہوتے ہیں جو آپس میں مسلسل برسر پیکار ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور جو ان دونوں میں سے جیت جائے وہی ہمارے اندر حکمرانی کرتا ہے۔ بیٹے نے پوچھا، لیکن کون سا بھیڑیا جیتتا ہے؟ تو سردار نے سوچتے ہوئے رک کر جواب دیا، بیٹا، ان دونوں میں سے وہی بھیڑیا جیت جاتا ہے جسے تم زیادہ گوشت کھلاتے ہو۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک پاک وطن ہے اور ہمارے ملک کا وجود اسلام کے نام پر عمل میں آیا ہے، لیکن ہمارے اسلامی نعروں کے باوجود ہمارے پیمانے پر ہر قدم پر کیسے اسلام کی نفی کرتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہمارے موجودہ حالات ہیں۔ ہماری اس حالت کا ایک بڑا باعث ملا ملٹری الائنس ہے۔ ہم مذہب کو معاشرتی ریاکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عقیدے کے تقدس کے نام پر فسادات برپا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کے لیے اسلام کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، یعنی حکمران اپنی حکمرانی کرنے اور سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ علماء دین بھی مالی فائدہ حاصل کرنے میں پیش ہیں۔ انہوں نے عالم کا درجہ حاصل کرنے کے لیے دین کو، جو کہ مکمل عمل ہے، محض علم میں بدل دیا ہے۔ بڑے بڑے پگڑ باندھ کر، چوگے پہن کر، آنکھوں کو کاجل اور داڑھی کو خضاب سے رنگ کر عالم دین بن بیٹھے ہیں، اور اب اس بات کے خواہاں ہیں کہ مسند اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ کبھی حجرے تک محدود رہنے والے صاحبان ممبر و محراب کروڑوں روپے کی پراڈوں میں گھومتے اور مسلح محافظوں کے جلووں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں سعودی اور ایرانی پراکسی وار کے وطن سے جنم لیتی ہیں۔ وہ ایسے مذہب کے پجاری ہے جو ہمیں خدا سے دور رکھتا ہے، اور وہ بھی خدا کے نام پر۔ بقول شاعر، وہ کاروبار کریں گے خدا کے نام پر ہم، کہ اس نوح میں نام خدا نہیں رہنا، دراصل آج اس وطن عزیز کو سیاسی شعبدہ بازیوں کی نہیں بلکہ ایک جنون، اخلاص اور نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور اب حب الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض دوشیزہ کے ناچ کی مانند دل کے تابوت میں منجمد رہ سکتا ہے، جبکہ جنون شوق جہاد اور جوش شہادت سے خون کو گرماتا ہے۔ شاید اس لیے گبن نے کہا تھا، تاریخ انسانی حماقتوں، جرموں اور بدبختیوں کے رجسٹر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بدبختی کے اس رجسٹر میں آئے دن نئی غلطیوں کا اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی تیسری نسل کے سیاستدان عوامی مسائل کے بل بوتے پر قومی سیاست میں اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، تو دوسری جانب دبئی سے ٹویٹر، لندن سے ٹیلی فونی خطاب اور کینیڈا سے ٹیلی ویژن کے راستے اس مظلوم قوم پر بے روح واعظ و نصیحت کے تازیانے برسائے جا رہے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے دعوے دار ملکی حالات سے گھبرا کر بے بس نہتے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود یورپ کی محفوظ جنتوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں حرف آخر احمد فراز کے 2-3 اشعار قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ قامت کو تیری سرو و صنوبر نہیں کہا، جتنا بھی تو تھا اس سے بڑھ کر نہیں کہا، برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں، ان جوڑوں کو میں نے سمندر نہیں کہا۔ ماشاء اللہ۔
تو ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان تھا ان جوہڑوں کو میں نے سمندر نہیں کہا، اور اس ولاگ کا اختتام بھی احمد فراز کے شعر کے ایک مصرعے پر کیا گیا ہے، اور اسے جیسا کہ پہلے ہر ولاگ کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ ان ولاگ کو جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے دیا جاتا ہے، اور تقریباً روزانہ کی بنا پر ایک ایسا مضمون ان کی اس کتاب سے لے کر میں اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو یہ انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں، ان کو مس نہ کیجیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاک وطن، آمین۔ پاک وطن، والدین، دوست و احباب، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔